قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فی الواقع قرآن پڑھتے ہیں ان پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور ان اثرات سے آدمی خود ہی محسوس کر سکتا ہے کہ واقعی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ ذات فرمایا گیا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ سورہ انفال کی آیت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کا ایمان ان کو بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا وَتَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں، اس میں آنسو بھر آتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ سورہ اسراء میں یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، خروا سجدا ویبکون، وہ سجدے میں بھی گرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہی بات سورہ مریم میں کہی گئی ہے، اور اس کے بعد سورہ زمر میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ، تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باقاعدہ فزیکل جسمانی اثر پڑتا ہے، اور ان کے دل اور کھالیں جو ہیں وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے خود اپنے ان اثرات کا ذکر کیا ہے کہ جو پڑھنے والوں پر کہ دلوں پر بھی اور جسم پر بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پھٹ جاتا۔ اگر قرآن کو یہ صرف انسانی کا دل ہے، اسی کا وجود ہے کہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اس سے بے نیاز رہے۔ آپ غور کریں تو قرآن جو ہے وہ سارے اذکار کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی ساری صفات کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، اللہ کی تحلیل بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، تسبیح بھی ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے اس کی تلاوت نماز کے اندر بھی لازم کی گئی ہے، اور نماز کے باہر بھی جتنا بھی آدمی پڑھ سکے آیات آسانی کے ساتھ، ما تیسر من، جتنا آدمی کے حالات کے تحت مرض اور مشغولیات اور مصروفیات، اس کے اندر سے وہ جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے اس کو قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہیے۔ اب اس کی جو شرائط ہیں اور طریقے ہیں وہ بہت تفصیل طلب ہیں، اور اس تقریر میں ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن دل کا حاضر ہونا اور جسم کا بھی حاضر ہونا اور آنکھوں کا نمناک ہونا، اور یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں، اس کی آیات کا جواب دینا، کہیں جنت کا ذکر ہو تو اس کو طلب کرنا، دوزخ کا ذکر ہو تو اس سے بچنا، اللہ کا ذکر ہو تو سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا، یہ ساری باتیں ہیں کہ جو احادیث سے ثابت ہیں، اور ان کو آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی ان کو پا سکتے ہیں، اور ان کو اس طریقے سے اختیار کریں کہ انہیں کو سامنے رکھ کے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ دو مرشد ہوئے، ایک موت ہوئی، اور دوسری یہ قرآن ہوا، اور جس نے ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جیسا میں نے کہا، تو پھر جو ہم نے دل کے پر زور دیا شروع سے اور ارادے کے اوپر زور دیا، اور اللہ تعالیٰ کی شکر اور استغفار، ان ساری چیزوں کے اوپر زور دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز جو ہے، اور شاید آپ کو تعجب ہو کہ میں نے اس کو ذکر کے اندر شامل کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس کے لیے ہم انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وانفقوا مما رزقناکم، کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتیکم الموت، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اور پھر وہ کہے کہ کاش مجھے کچھ اور وقت ملتا، یہ وقت چل جائے۔ یہاں پر انفاق کی تعلیم ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا وہی پہلو واضح کیا، اور اسی آیت سے استنباط کر کے میں نے اس کو اس کے اندر رکھا ہے، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ غفلت اور نسیان کا سبب بنتی ہے، اور وہ اللہ کی اس سے روکتی ہے، اس کی یاد سے اور اس کے احکام کی تعمیل سے۔ اور جیسا کہا گیا ہے کہ آدمی کا دل ہمیشہ وہیں رہتا ہے جہاں پر کہ اس کا مال ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں اپنے گھر میں مال رکھیں گے تو دل وہاں اٹھتا رہے گا، اور کہیں بینک میں رکھ کے آئیں گے تو وہاں پر بھی دل موجود رہے گا۔ پہلے زمانے میں لوگ خزانے ہانڈیوں میں چھپا چھپا کے زمین میں گاڑتے تھے تو وہاں پر ان کا دل اٹکا رہتا تھا۔
تو اگر آدمی مال اللہ کے پاس رکھ دے گا تو دل بھی وہیں پر اٹکا رہے گا. اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے یہ بھی ذکر کا ایک طریقہ ہے، اور اچھی طرح دینا. اور مال دینا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نے ایک رقم باندھ دی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دراصل مال دینا وہ ہے کہ جو آدمی کچھ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر تو کم سے کم دے، اس سے اس کو تھوڑی سی اس کو چبھن ہو کہ میں نے کوئی چیز دی اس طریقے سے. ویسے تو آدمی اور اس کی مقدار سے زیادہ دراصل یہی بات ہے ہمیں کہ آدمی قربانی اس کے لیے کتنی دے رہا ہے. جیسا ہم نے غزوہ تبوک میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ رات بھر مزدوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ لا کر حضور کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. چند درہم ہوتے تھے، ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، ان کے اللہ تعالیٰ نے بڑا اعتراف فرمایا. اور بہت سے لوگوں نے لا کے بڑی بڑی رقمیں بھی دی. ان میں بعض منافق سردار بھی تھے جنہوں نے بڑی رقمیں دی اور ان کی اتنی تعریف نہیں ہوئی. تو گویا صرف چندہ دے دینا اور بیت المال کی رسید کٹوا لینا یہی انفاق نہیں ہے، اگرچہ یہ ہونا ضروری ہے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں برابر نکالتے رہیں. تو اب ذکر کو بہت پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ کی سہولت کے لیے اس کو ان 5 چیزوں کے اندر جمع کیا ہے. ایک ذکر کے کلمات جن کا ہم اہتمام کریں، دوسرے نماز جو 5 وقت پڑھتے ہی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور یہ بدنصیبی ہوتی ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں، اور جیسے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں ویسے ہی نکل کر باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ قسم کی بدنصیبی ہوئی کہ وقت بھی گیا، محنت بھی ہوئی، اٹھک بیٹھک بھی ہوئی اور سب کچھ ہوا، لیکن اس سے حاصل نہیں ہوا. تیسری چیز جو ہے وہ موت ہے، جس کو آدمی جتنی کثرت سے یاد رکھے صبح شام دن وقت. چوتھی چیز قرآن کی آیات کی تلاوت ہے، اس طرح کہ دل حاضر اور دل کا اس کے ساتھ ربط قائم ہو. اور 5ویں چیز یہ کہ آدمی اپنی دنیا کو، اپنے مال کو تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے. یہ 5 طریقے ہم قرآن اور حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے پھر دل زندہ رہتا ہے، دل کے اندر کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ساری مطلوبہ چیزیں جن کا ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں ذکر سنا ہے وہ سب کی سب ان طریقوں سے کسی نہ کسی درجے میں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.